انہوں نے اس حدیث سے جو معنی لیا تو اس کے ساتھ جو مضمون ملتا ہے اس بات میں اس کو درج کر دیا۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یہ حدیث ہے، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ کیا پوچھا؟ آپ کا قیام اللیل، رات کا قیام کیسا تھا، کتنی نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ سوال کرنے نے یہ بات ذہن میں رکھ لے بیٹے، نوٹ لکھ لیں، آپ کو یہ کام آئے گی۔ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، یہ بات بنیادی۔ سائل نے اپنا سوال صلاۃ التراویح کے بارے میں بولیے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو رات کی نماز کا پوچھا ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رات کا قیام کیسا تھا۔ تو وہ بیان چلا آ رہا ہے، تو وہ پھر حضور کے تہجد کے لیے انہوں نے پوچھا، سوال یہ کیا، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، نماز تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، نماز تہجد کیسے معلوم ہوا وہ بتا دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ اگر وہ سوال سائل کی بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتی، کیونکہ صلاۃ التراویح تو غیرہا میں ہے ہی نہیں، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی راتوں کو پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ صرف صلاۃ التہجد ہے۔ یہ جواب دیا، پھر 4 پڑھتی، پھر 4، اور پھر اس کے بعد آگے وطروں کا ذکر ہے سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سرے سے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں اور جواب۔ تو آپ لوگوں نے ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنا، اور ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں ہم تو ان کے پیر کے دھول بھی نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے کچھ تشریح میں غلط بیانی کی، غلط بولا۔ جو اصل جو حدیث ہے میں بتاؤں گا، تو تراویح جو ہے وارڈ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ چونکہ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے تو اس مسئلے پہ میں بس علم گفتگو کر رہا ہوں۔ تو تراویح کا وارڈ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اصل جو ہے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا، رات کا قیام کرنا۔ اور جو سائل پوچھا، آپ نے حدیث شریف بتایا، جو بخاری کی حدیث ہے 2013، ڈاکٹر صاحب نے، طاہر القادری صاحب نے بتایا، ایک سائل آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ کیا پوچھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتی تھی۔ کیفا کانا صلاۃ نماز، کیفا کانا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صلاۃ کیسی تھی فی رمضان، یہ ہے سوال، رمضان میں۔ اب سیدھی سی بات لکھ لیجئے، رمضان میں روزہ فرض ہے، رمضان میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز جو ہے 5 ٹائم کا فرض ہے۔ اب سائل کیا پوچھا؟ سیدھی وہ پوچھ رہا ہے کیفا کانا صلاۃ، حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں۔ رمضان میں تو روزہ ہوتا ہے نا، روزہ فرض ہے، نماز نہیں۔ نماز تو 5 وقت کا فرض ہے، عشاء تک ہے، وہ ہو گیا۔ تو وہ پوچھ رہا ہے رمضان میں حضور کا نماز بتائیے۔ اس کا سیدھی مطلب ہے رمضان میں رات کو حضور کتنا پڑھتے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو کلیئر کر دیا،
جو ہمارے لفظ میں تراوی ہے، تراوی تو ہے ہی نہیں، وہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام کرنا. یہ حضور کے لیے حکم تھا، اللہ کے طرف سے حضور کے لیے حکم تھا رات کا قیام کرنا. تو حضور پوری سال جو ہے تہجد کا جو حکم تھا کرتے تھے. تو رمضان آیا تاکہ امت کے لیے ہو جائے. تو میں اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں، سنیے. سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور لیل کو، رات کو تہجد کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ایکسٹرا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نافلۃ لک عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کو اللہ جو ہے مقام محمود پہ فائز کرے گا. اور یہ مقام محمود کا جب ذکر آئے گا میں کروں گا، ابھی بھی ہلکا بتا دیتا ہوں. یہ آپ کا کرسچینٹی میں بائبل کے زون جو ہے ورژن نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 اور 63 میں 62 میں بول رہا ہے. اینڈ ایف ہی شیل سی دا سن آف مین اسینڈ اپ ویئر ہی واز بیفور، اینڈ یو شیل سی دا سن آف مین، آپ دیکھو گے اللہ کا بندہ کو، اسینڈ اوپر اٹھا ہوا ہے، اپ ویئر ہی واز بیفور جہاں وہ پہلے تھا. 62 میں پھر جب عیسیٰ علیہ السلام میں بولتے ہیں، بائبل میں ہے جون کے ورژن 6 میں، تو وہ بول رہا ہے دا ہائی پریسٹ، وہ کوشچن کیا، ہائی پریسٹ غصہ ہو گئے کیوں بول رہے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام ہو، پھر آپ دوسرے کے بارے میں بول رہے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اوپر اٹھے گا جہاں وہ پہلے تھا. تو ہائی پریسٹ کیا پوچھ رہا ہے 62 میں ورژن میں، دا ہائی پریسٹ کوشچنڈ ہم آر یو دا کرائسٹ دا سن آف بلیسڈ ون، آپ کرائسٹ نہیں ہو کیا، اللہ کے بنائے ہوئے بلیسڈ ون. تو جیسس بول رہے ہیں 62 میں ہی، I am Jesus said and you will see the son of man sitting at the right hand of power، آپ دیکھو گے اللہ کا بندہ، the son of man، اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں، son of God نہیں، the son of man، اللہ کا بندہ، آپ sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. یہ بائبل میں بھی مقام محمود کا تصریح ایسی ہوئی ہے. تو حضور کو حکم ہوا کہ آپ رات کو تہجد کیجیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے نفل ایکسٹرا ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تو جب یہ حضور کے لیے تھا تو یہ باقی صالحین صحابہ سب رات کو تہجد پڑھتے تھے، لیکن حکم حضور کے لیے تھا. آپ جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ثواب ہے، اور اس میں حکم بھی یہی ہے. اور بتا رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث نمبر 2756 تہجد کے بارے میں اور بتا رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے 2756 کتاب ہے روزے کا احکام. اس میں بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ جب سوال کیا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، تو اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں، تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل آدھی رات کی نماز ہے، سب سے افضل آدھی رات کی نماز ہے، اور رمضان مہینہ میں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا ہے، 10ویں محرم کا ہے. تو یہ ہے افضل. اب رات کا عبادت، رات کا اٹھنا، آدھی رات کا نماز، اصل دیکھ لو آدھی رات کا نماز، قیام اللیل جو ہوتا ہے آدھی رات کو، اور تراویح بھی آدھی رات کو ہی ہے حکم. اصل جو ہے میں بتا رہا ہوں 20 پڑھو یا 8 پڑھو، اصل 8 ہے. آپ 20 پڑھو 40 پڑھو جتنا پڑھنا پڑھو، اصل جو ہے 8 ہی ہے. اب میں اس کو حدیث سے ترتیب جب سنیے 5-10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ حکم ہو گیا. جب حضور کو پوچھا گیا سب سے افضل نماز کون سا ہے، نہ آدھی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کا نماز. اور بخاری مسلم متفق الحدیث ہے. اللہ تعالیٰ جب رات کے 2/3 وقت چلا جاتا ہے، آدھی رات ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے زمین و آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو مغفرت چاہنے والا، کون ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے مغفرت دوں. تو یہ بھی حدیث ہے. آدھی رات کا سب ہے، ہر روز آسمان و زمین کو تہجد کے وقت میں اترتا ہے. تو حضور کے معمول تھا آپ آدھی رات کو، آدھی رات کے بعد میں جب آدھی رات گزر جاتی تو آپ رات کے 3 بجے 3:30 بجے تو اٹھتے تھے، اب تہجد پڑھتے تھے. حکم تھا، باقیوں پر نہیں. تو جب حضور پورے سال پڑھتے تھے، اور یہی حکم جو ہے امت کے لیے جو ہے رمضان میں آیا کہ امت بھی اگر 1 مہینہ پڑھ لے تو اس کو یہ فیض مل جائے گا. تو اصل حدیث جو ہے رمضان کا وہ میں بتا رہا ہوں. رمضان کا جو ہے حکم کیا ہے، رمضان کے روزے کے، روزے کہتے ہو گئے تراویح کے. اچھا، تراویح کا جو ہے حکم ہے یہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر 2008-2009.
2008-2009 راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب روزے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کی، جس نے رمضان کی راتوں میں، رات کا ذکر ہے قیام اللیل، قیام کی، ایمان اور ثواب کی نیت سے، یہ جو رمضان کی قیام کی بریکٹ میں تراویح لکھے ہوئے ہیں، لیکن تراویح نہیں، قیام اللیل، رات کا قیام، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان قام رمضان ایمان کے ساتھ جس نے رمضان کا قیام کیا۔ تو اور حضور نے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے 3 دن پڑھے، بہت بھیڑ ہوئی تو 3 دن آپ نے پڑھا، تیسرے دن جو ہے آپ نے چھوڑ دیا، آیا ہی نہیں، مطلب حضور نے بند کر دی۔ حضور بولے مجھے ایک خدشہ تھا کہیں یہ تمہیں فرض نہ ہو جائے۔ جو حضور کو پوری سال تہجد پڑھنا تھا، اور رمضان میں ہمیں بھی آیا قیام اللیل، رات میں کھڑے ہونے کا، آدھی رات کا بعد کا، جو اصل بتا دیا نماز آدھی رات کا ہے، تو اصل جو ہے آدھی رات کا ہے۔ تو آپ آئیے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تو انہوں نے بتلایا رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، مطلب حضور کی جو رات کی نماز تھی 11، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو۔ اگر رمضان میں 11 رکعتیں حضور پڑھتے، پھر تراویح کہاں گیا؟ امت پورا پڑھ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہی ہے، کیا حضور نے نہیں پڑھا؟ اگر حضور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مطابق وہ جو تہجد کا بیان کر دیے، تو پھر تراویح کہاں گئے؟ حضور نے تراویح تو پڑھا ہی نہیں، اگر ایسے بولو گے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کلیئر کر دیا، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، حضور کا رات کا جو قیام اللیل، رات کو جو قیام کرتے تھے، وہ 11 رکعت سے بڑھتی نہیں تھی۔ 8 رکعت تہجد، 4 4 8 اور 3 رکعت وتر فی رمضان۔ اور پھر اس نے، پوچھنے والوں نے پوچھا حضور کا نماز رمضان میں کیسا تھا؟ رمضان میں تو روزہ ہوتا ہے، نماز کا کہاں سے آ گیا؟ رمضان میں روزہ، اس نے پوچھا، اس نے نماز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رمضان میں نماز کیا کیا پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے بتا دیا، کلیئر کر دیا، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، حضور نے 13 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ حضور نے پورے سال پڑھتے تھے 13 رکعت، تو اگر بندہ چاہے تو وہ بھی 8 رکعت جب قیام اللیل کر لے گا۔ جو حدیث شریف آئی ہے، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ، بخاری شریف حدیث 2008 2009، ایمان کے ساتھ نماز میں رات میں قیام کیا، قیام اللیل، تو اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضور تو پڑھتے ہی تھے تہجد، تو عام بندہ جو ہے، عام مسلمان، عوام الناس بھی اگر اس مہینے میں اہتمام کر کے 8 رکعت پڑھ لے، اسی تہجد، نام تراویح دو یا جو دو، تراویح کوئی نام کہیں نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایمان جو عمل جو ہے، وہ چاہے کتنی ہی کم ہو، عمل جو اگر خالص اللہ کے لیے کی جائے گی، اس کی بہت ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ جنت میں قیامت کے دن 7 کو، بخاری کی حدیث ہے، مسلم سب کی حدیث ہے، متفق الحدیث ہے، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے پریشانی کا عالم ہوگا، تو اس دن قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا 7 لوگوں کو، ان میں سے ایک ہے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسرا وہ ہے، ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ ہو، مطلب ریاکاری نہ ہو، ایک چھوٹی سی عمل بھی کرو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کی، وہ بہت بڑی عمل ہے۔ اگر تم بہت 50 کو کھانا کھلا رہے ہو لیکن اب ریاکاری کر رہے ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جس نے رمضان میں، حدیث کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کی، ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان سے اور ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے 8 پڑھو چاہے 20 پڑھو چاہے جتنا پڑھو، رمضان کے رات کو، آدھی رات کے بعد۔ اب اصل حدیث بھی بتا رہا ہوں، تراویح کے بیان میں، بخاری شریف کی جو ہے 2012، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے۔ وار دیکھیے، رمضان کے نصف شب، آدھے شب، ہم کب پڑھ رہے ہیں؟ 8 بجے، 9 بجے، 8:30 بجے، 10 بجے، کیا حضور کب چلے گئے؟ رمضان کی نصف شب، آدھی شب میں گئے، جو قیام اللیل ہے نا، رات کا نماز، تہجد بھی رات کا آخری کے بعد، اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد، اور یہ بھی ہے جو آدھی نصف شب رمضان میں مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، صبح ہوئے تو تیسرے رات آپ زیادہ جمع ہو گئے، آپ نے اس رات نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے صرف ایک بار رمضان کی تراویح پڑھی۔ تو تراویح چاہے جتنا پڑھو، 8 پڑھو، 20 پڑھو، جتنا مرضی پڑھو، تراویح جو اصل ہے قیام اللیل، آدھی رات کے بعد اللہ کے نزدیک کھڑے ہونا، کیوں نہ۔ اور ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، جو میں نے بتایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 2726، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے آدھی رات
को क़याम करना, आधी रात का मतलब वो तहज्जुद, आधी रात के बाद वाला नमाज, वही है सबसे अफजल नमाज। तो रमज़ान में क्या ऐसी नॉर्मल नमाज पढ़ा दिया जाएगा? रमज़ान इतने मोतबर महीना है तो क्या रमज़ान में ऐसी हम पढ़ लें? रमज़ान में भी अल्लाह ताला ने यही आधी रात का अफजल नमाज का हुक्म दिया, क़यामुल लैल। चाहे 8 पढ़ो, चाहे 20 पढ़ो, चाहे 40 पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, खालिस अल्लाह की नीयत से हो इसको हो। अच्छा, दूसरी बात ये हो गए रोज़े के मकसद। रोज़ा जो है खालिस अल्लाह के लिए, रोज़े के नमाज जो क़यामुल लैल जो है तो उसके हो जाएंगे। तो दूसरे में भी है। अच्छा, आप आ जाइए, मैं बता रहा हूँ। तो इमाम जो है मस्जिद में इतना स्पीड नमाज पढ़ते हैं, इतना स्पीड तरावी पढ़ाया जाता है, तो उसके कोई हिसाब नहीं ना। अच्छा, हुक्म क्या है? कुरान क्या फरमा रहा है? हुक्म क्या है? सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 आयत नंबर 4, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो ताकि बंदा समझे। ये अल्लाह का हुक्म है, किसी मौलवी का फतवा नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। आप हाफिज़ साहब जो शुरू करते हैं कहाँ ख़त्म करते हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो हाफिज़ साहब ने अल्लाह की बात ना मानी, आपने ठहर ठहर के कुरान ना पढ़ा। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ेगा आदमी, सुनेगा तो सुनने का सवाब है ना, समझने का सवाब है। तो समझना दूर का बात, तो सुन तो ले कम अज़ कम। तो हाफिज़ साहब सुने नहीं। दूसरी बात बता रहा हूँ, आप रोज़ा नमाज जो है, जो अल्लाह की फ़र्ज़ इबादत है, असल जो इबादत है, इबादत में कोई लेन देन नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत हज़रत शाह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, और इन्होंने फरमाया कि फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 29 में है, अगर जो कुरान खानी कर रहा है पैसे का लेन देन हो जाए तो कुरान खानी का सवाब मुर्दे तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसके पीछे नमाज पढ़ना मना है। दूसरा, कानून शरीयत में आ जाइए, तरावी का टॉपिक में, अगर इमाम से लेन देन की गुफ्तगू हो गई तो नमाज नहीं होगी। और तीसरी बात है, और ये भी इतना सख्त और जुमला लिखा हुआ है कि अगर इमाम ने सोच किया है कि मुझे यहाँ पैसा मिलेगा तो फिर भी तरावी की नमाज नहीं होगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, या कानून शरीयत उठाइए और तरावी का लास्ट में मसला देखिए। इबादत जो है सिर्फ अल्लाह के लिए खालिश। आपको अल्लाह अगर इल्म दिया है, तौफीक दिया है, आपको जिंदा रखा, आपको आँख दिया, आपका जहन सही दिया, तो आपने हिफ्ज़ किया तो कुरान सुनना, पढ़ना, पढ़ाना सारा इबादत है। इबादत में कोई लेन देन नहीं है। तो हम रमज़ान रोज़ा रखे और दौड़े दौड़े तरावी में गए और इमाम साहब का तनख्वाह का मुकर्रर तरावी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आधी रात को पढ़ने गए, जो मैंने पॉइंट बता दिया, तो कम से कम हर मस्जिद कमेटी डिक्लेयर करे कि हमने जो हाफिज़ साहब को लाए हैं इनसे कोई लेन देन का बात नहीं हुआ है। और इमाम साहब के ऊपर लाजिम है वो डिक्लेयर करें कि मैं जो तरावी पढ़ा रहा हूँ इसके लिए कोई पैसा उजरत नहीं, तरावी जो पढ़ा रहा हूँ ये इबादत है, इसके लिए कोई पैसे का उजरत नहीं। हाँ, मैं मस्जिद में वक्त दे रहा हूँ, आप लोग जो मेरे खिदमत करेंगे, जो हदियत खिदमत करेंगे वो मैं कबूल करूँगा, लेकिन इसके लिए कोई बातचीत कोई तय नहीं हुई है। नमाज इबादत ये इमाम साहब डिक्लेयर तो करें, कम से कम ज़ुबान से तो इकरार कर ले बंदा। और आप आइए आगे चल के इस पे जो लिखते हैं, क्लियर कट फतावा रिज़विया में है, जो अगर लेन देन का बात हो गया, कुरान खानी हुआ, तो उसको मुर्दा को सवाब नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात आ जाइए, तो जब सूरह अल जुमर सूरह नंबर 39 और आयत नंबर 45, कंजुल ईमान से मतलब पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। और जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल समेट जाते हैं इनके जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। किनके? जो आखिरत पर ईमान नहीं है, मतलब कुफ़ार के बारे में, मुशरिक के बारे में लिखा है। और जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है दिल समट जाते हैं उनके जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। और जब उनके सिवा औरों का जिक्र होता है तो खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह के सिवा, और अगर दूसरे का जिक्र होता है तो खुशियाँ। कौन? काफिर लोग जो ईमान नहीं रखते। तो यही तो आप भी कर रहे हो। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो तुम खुश नहीं होते हो, जब पीर वली बाप दादा बाकी सब का जिक्र होता है तुम दिल बाग बाग हो जाता है। तो तुम ईमान के उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हो। अभी तुम्हारा लेवल जो है ईमान का
बाप दादा पीर मुर्शिद औलिया कराम तक है। हाँ, हुजूर का नाम पे जज्बा है, जवानी दावा है कि हम वक्त आएगा तो सर कटा देंगे, वक्त आएगा तो हम सर कट, लेकिन ये जुबानी दावा है। असल दावा अगर होता तो हुजूर रात को तहज्जुद पढ़ते थे तो हम नमाज को कायम रखते। नमाज हम नहीं पढ़ते, फ़र्ज नहीं पढ़ते, फ़र्ज को कायम नहीं करते। तो दूसरी जगह और एक अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2। मैं बस कलजुल ईमान से इसका मतलब समझ आया हूँ। ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए उनके दिल डर जाएं, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाएं इनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब पर भरोसा करें। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए दिल डर जाए, और जब इसकी आयतें पढ़ी जाएं इनका ईमान तरक्की पाए। अब हम तरावी पढ़ने गए, इसकी आयतें पढ़ी, क्या हमारा ईमान तरक्की पाया? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। और इमाम को हुक्म है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि एक कुरान ख़त्म होगा, आप 4 सूरह पढ़ो, 2 सूरह पढ़ो, आधा पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो, आधी कुरान पढ़ो, जितना पढ़ो। कोई हुक्म नहीं है कि एक कुरान ख़त्म किया जाएगा रमज़ान में। जितना पढ़ो लेकिन आहिस्ते ठहर के पढ़ो। आप अल्लाह का हुक्म मानना है, इमाम के लाजिम है कि वो इसको कुरान को ठहर ठहर के पढ़े ताकि सुने। और इसमें क्या लिखा है, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2, और जब इसकी आयतें पढ़ी जाएं तो इनका ईमान तरक्की पाए। ईमान कब तरक्की पाएगा? जब वो कुछ सुनेगा, कुछ समझेगा, तब ईमान तरक्की पाएगा ना। आप खुद देखो, आपका कुछ हलचल होता है जब अल्लाह का नाम सुनते हो, कुरान सुनते हो। जब दिल में हलचल नहीं है तो समझ लो कि आपका ईमान उस लेवल तक अभी पहुंचा नहीं है, अभी आप लोग बिल्कुल नीचे स्टेज पे हो। और उस लेवल के जाने के लिए पीर साहब ढूंढना, किस पीर साहब को ढूंढना? आप पीरी मुरीद तो करते हो। अब आज मैं बात बता देता हूँ, जब इतने चलिए, ये कुरान की आयत से साबित है, पीरी मुरीदी नहीं, मतलब अच्छे के साथ रहना। जो एक आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चे के साथ रहो। तो दिन भर आप काम में बिजी रहते हो, हर जगह रहते हो, तो कभी अल्लाह के लिए भी वक्त निकालो, आधा घंटा निकालो, 10 मिनट निकालो, कुछ मिनट निकालो। तो उसमें हुक्म है आपका, सूरह ये है सूरह अज़्ज़ुमर में ही है, सूरह नंबर 39 आयत नंबर है 45। अच्छा, ये है, इनका दिल सिमट जाता है, जो ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, और एक आता है सूरह कहफ, सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 और आयत नंबर है 28। इसमें इसका तर्जुमा बता रहा हूँ कंजुल ईमान से। ये अहमद रजा खान साहब का कंजुल ईमान से ही पढ़ रहा हूँ तर्जुमा, क्यों ना हम इसी माहौल पे बड़े हुए हैं, नहीं तो दुनिया बोलेगी दूसरे का किताब पढ़ रहा है। और अपनी जान को उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। पीर साहब किसको बनाना है? जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, इसकी रजा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें इनको छोड़कर कहीं और ना पड़े। ये भी हुक्म है कुरान का। असल जो पीर है, वलमाए हक वलमाए रब्बानी, जो दीन के लिए कुछ लेता नहीं, दीन के लिए सब देता है वो। और हुजूर की हदीस है, देने वाला हाथ लेने वाला हाथ से बहुत बेहतर है। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब किबला सब वक्फ कर दिए, वक्फ की ज़िंदगी दीन हक के लिए। दीन में लेने का नहीं है। और किसके पास बैठने का हुक्म है? कुरान क्या फरमा रहा है? पीरी मुरीदी का इसी से साबित है। लेकिन झूठे पीर नहीं कि जिन्होंने चंदा ले ले करके हलाल लिए हराम बुलेरो बनाते रहे, गाड़ी बनाते रहे, सूटकेस भरते रहे, मेरा एयर कब प्लेन आएगा, वहाँ से वहाँ कब जाऊँगा, खाने का ये मेनू है। कुरान क्या फरमा रहा है? किसका? ना अपनी जान को उनसे मानूस रखो, उनके साथ रहो हर हमेशा, अपने जान को उनसे। यह सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 28। और जिसको शक हो ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुरान उठाए, कंजुल ईमान उठाए अहमद रजा खान साहब का, पढ़े सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 28। और अपनी जान को उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अल्लाह अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब को पुकारते हैं और इसकी रजा चाहते हैं, और तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर किसी और पर न पड़े। तो हम जब दूसरी जो कुरान में आयत आ गया, जब इसकी आयत पढ़ी जाए ईमान तरक्की हो, क्या हमारा ईमान तरक्की होता है? हम जो तरावी में जाते हैं, हम तो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं। इमाम इतना स्पीड गाड़ी चलाते हैं, कहाँ शुरू किए कहाँ ख़त्म हो गए, और ऊपर से पैसे का लेन देन। तो असल जो है क़यामुल लैल, रात का क़याम, जो भी इबादत आप अल्लाह के लिए करोगे, थोड़े भी करो, चाहे 2 रकत पढ़ो, अल्लाह के लिए करोगे तो
عذر ہے. اگر دکھاوا کے لیے کرو گے، ریاکاری کے لیے کرو گے تو اس کا عذر نہیں ہے. ایک ہے ریاکاری، دوسری ہے پرہیزگاری. تو اللہ تعالیٰ رمضان عنقریب آ رہا ہے، فرض روزہ رکھنے کا ہمیں توفیق دے. فرض روزہ، فرض سے بڑھ کے اللہ کے پاس کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد بولتے ہیں ہم جو ہیں پکے ہیں. پکے اگر ہو تو 73 فرقے میں سے 72 جو ہیں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، پھر ان کی شفاعت ہوگی. اولیاء کرام 3 بار شفاعت کریں گے، حضور 3 بار شفاعت کریں گے، خود اللہ تعالیٰ ایک بار شفاعت کرے گا، اپنے دست قدرت سے جلے ہوئے راکھ کو اٹھائے گا اور پھر اس کو آب حیات میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے میری عزت کی جس نے صرف لا الہ پڑھا، مطلب ایک اللہ کو مانا، اس کو بھی میں جہنم سے نکال دوں گا. اولیاء کرام 3 بار شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول 3 بار شفاعت کریں گے، اللہ کے حکم سے پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. تو اس میں باقی ایک فرقہ جو ہے جنتی ہے، جو جس کو گارنٹی کس میں ہے. جب پوچھنے لگے وہ ایک فرقہ کون ہے تو حضور نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، جس میں میں اور میرے اصحاب ہیں. تو تمہارا ہر کام میں دیکھو صبح سے لے کے شام تک، کیا یہ کام اصحاب کرتے تھے؟ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو تم بدعتی میں ہو، تم 73 میں شامل نہیں ہو، ایک جنتی فرقے میں شامل نہیں ہو، 72 میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان کی فرض روزہ رکھنے کا توفیق دے. عزم بناؤ، روزہ ہو جائے گا. جو مشقت کام وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ چاہیں کام کو اسی حساب سے ٹائم کے حساب سے ڈھال لیں، انشاءاللہ اللہ پورا کر دے گا. پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور جو بھی کام کریں، جتنی بھی ثواب کا کام کریں، خالص اللہ کے لیے. اگر کسی کو غریب کو کچھ دے بھی رہے ہو، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا. جس نے کسی کو کچھ دیا، اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ تک پتہ نہ چلا. پوشیدہ میں کرو. اگر آپ ڈیکوریشن کرا کے کھانا کھلا رہے ہو 1000 کو، پھر یہ ثواب نہیں ہے، یہ تو آپ نے شہرت کے لیے کیا، نام کے لیے کیا. وہ ہے نا مشکات کی حدیث، اللہ تعالیٰ بلائے گا عالم کے لیے سخت الفاظ ہے کہ آپ اس کو اعتراف کرائے گا کہ میں نے تجھے اتنا سارے چیز دیا، بخشا، عطا کیا، نعمت دیا، تو تو نے کیا کیا؟ انہوں نے بولیں گے، عالم جو ہیں بولیں گے میں نے یا اللہ تیرے لیے علم سیکھا، علم سکھایا، میں نے قرآن پڑھا، قرآن سکھایا، قرات کیا، حفظ کیا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا تو اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم بولیں گے، تو نے اس لیے قرات کیا کہ لوگ تجھے قاری بولیں گے، اور انہوں نے بول دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہر ایک آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ثواب دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک و مولا اللہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جو بھی نیک کام کر رہے ہو خالص اللہ کے لیے کرو، نیت کرو، تب جا کے آپ کو ثواب ہے، ورنہ ریاکاری کا کچھ ثواب نہیں ہے. شیطان کا الٹیمیٹ گول ہے، آپ کو پہلے اس کا کام ہے بندے کو جہنم میں لے کے ڈالنا. اور کیسے ڈالنا؟ پرماننٹ جہنم میں ڈالنا. آپ سے شرک کروائے گا، ایسے کام کروائے گا آپ سوچو گے ثواب ہے، لیکن یہ شرک ہے. غیب میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارا جائے گا. غیب میں، حاضر میں ہم ہر ایک آدمی سے، باپ سے، بیٹا سے، بھائی سے، غلام سے، سب سے مانگ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مانگ سکتے ہیں. حاضر میں ہم ہر کسی سے مانگ سکتے ہیں. غیب کا مالک عالم الغیب اللہ ہے. اس کا پوسٹ جو چھینے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو میں اس میں ڈالا، یہ بہت بڑے لیول کے عالم ہیں، ہم ان کے پیر کے دھول بھی نہیں ہیں، لیکن جو اس میں انہوں نے تصریح میں کچھ غلطی کی تو اس لیے میں بتایا. قیام اللیل ہے، تراویح کا نام کہیں نہیں ہے، اور 8 رکعت ہی ہے. اور اس کے بارے میں بتا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، جب وہ پوچھا رمضان، تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتیں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 4 رکعتیں پڑھتے تھے. ان کے حسن و ان کی خوبی، ان کی طویل بہت لمبی پڑھتے، تم ان کا حال نہ پوچھو. پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کی حسن خوبی طویل نہ پوچھو. آخری 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سو جاتے ہیں، وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوئی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو حضور بہت لمبی پڑھتے تھے. اور جب بولتے تھے نا ایک سجدہ کے درمیان میں دوسرے سجدے بھی حدیث شریف ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم 50 آیتیں پڑھ لو گے، ایک سجدے سے دوسرے سجدے تک تم 50 آیتیں پڑھ لو گے. حضور سجدہ میں رہتے تھے. تو اصل ہے 8 رکعت ہی ہے قیام اللیل، رات کا پڑھنا، رات کا آدھی رات کا بعد اللہ کے لیے کھڑے ہونا. چاہے ایک قرآن ختم کرو، چاہے 10 آیتیں پڑھو، چاہے جتنے پڑھو سب اللہ کے لیے پڑھو، اور آدھی رات کا بعد کا حکم ہے. اصل بات یہی تھا، میں بولا. اب آپ
چاہے 20 پڑھو، چاہے 8 پڑھو، چاہے 30 پڑھو، چاہے 40 پڑھو، اللہ کے لیے سب پڑھ رہے ہیں، پڑھو. صرف علمی بات تھی، تحقیقی بات تھی، آپ نے بتایا اصل یہی ہے. حضرت عائشہ نے کلیئر کر دیا، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، حضور 11 پڑھتے تھے تو امت بھی 11 ہی پڑھے گی، امت حضور سے بڑھ نہیں جائے گی. امت جو ہے حضور سے بڑھ نہیں جائے گی. انہوں نے بولے تراویح کا ذکر نہیں، تراویح تو ہے ہی نہیں. قیام اللیل، رات کا قیام، میں نے ساری حدیث تفصیل سے بتائی، اور اس کو 1-2 بار اچھی طرح پھر سنیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی علم میں اور اضافہ ہوگی. السلام علیکم. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے. اور رمضان 2023 کے بس ان قریب ہے، شعبان بس آنے والا ہے، شعبان کا رمضان آئیے. اللہ تعالی ہمیں فرض روزہ، فرض ادائیگی کے توفیق عطا فرمائے، ہماری تندرستی رکھے اور ہمارے جذبات کو صحیح رکھے. اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیجیے، اور اللہ کے لیے، رضا اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، غریبوں یتیموں کو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.